अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब के दौरे बांग्लादेश पर, और मज़ीद इसके साथ साथ पाकिस्तान को हालिया दरपेश फ्लड्स की जो सिचुएशन है और इसके पीछे भारत का क्या किरदार है, इस पर भी हम आज नज़र डालेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे ईरान पर लगने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों पर। सो यहाँ अपने डिसाइफर का आज बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, बहुत अहम दौरा। इस दौरे पर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हलकों की नज़र ही नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनली भी हमने देखा ये दौरा जो है बहुत इंतज़ार किया जा रहा था। इस दौरे का वज़ीर ख़ारिजा साहब ने दौरा किया बांग्लादेश का। सो आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? क्या जो तवक्कुआत थी उस पर ये दौरा पूरा उतरा, या कि मज़ीद भी और भी इसमें बहुत कुछ अचीवमेंट्स हम हासिल कर सकते थे? जी, हमने गुज़श्ता हफ़्ते भी इस दौरा से मुताल्लिक़ बात की थी, लेकिन अब चूँकि दौरा मुकम्मल हो गया है तो हमारे पास मवाद सामने मौजूद है, तो हम ज़्यादा तफसीलन और फोकस गुफ्तगू कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दौरा बहैसियत मजमूई ज़बरदस्त रहा। हर शुबा ज़िंदगी में ताउन की बातें हुई और एक नॉलेज कॉरिडोर भी बनने की बात हुई, जिसके तहत पाकिस्तान बहुत से स्कॉलरशिप्स देगा बांग्लादेश के लोगों को, ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड में। तो दौरा तो बहुत हर डायमेंशन से मैं कह सकता हूँ कामयाब रहा, और भारत को परेशानी भी लाक थी, लाक है भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिसमें ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यक भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। अब आप पूछेंगी वो किस तरह? बिल्कुल, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि भारत को ये बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ पे खुशी के गाने बजाए गए होंगे, और लग ही रहा था जिस तरीके से चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी कि एक तो जी कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुई इस दौरे के बाद। सही। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ उनको लगी हाथ, जो उनकी खुशी का बायस बनी, वो थी कि जी बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ इशू किया वज़ीर ख़ारिजा डार साहब के दौरे के बारे में, उसमें उन्होंने जो रेफरेंस दिया है 4-5 चीज़ों का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। जी, वो क्या क्या? अच्छा, उसमें अगर आप देखिए तो बाकी तो सारी बातें अच्छी हो रही हैं, आखिर में आकर जो बांग्लादेश का प्रेस रिलीज़ है वो ये कहता है कि regarding the long outstanding historic issues, including a official apology for the genocide committed by Pakistan in 1971, division of assets, transfer of foreign aid that was meant for the cyclone victims of 1970, repatriation of stranded Pakistanis. Bangladesh called for their early resolution in order to establish a solid foundation for enduring and forward-looking bilateral relations. तो भारत में ये खुशी थी, और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भारत के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इतने बकौल उनके जेनोसाइड हुआ, इतने प्रॉब्लम्स थे, और जिस तरीके से बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की पाकिस्तान से, तो उसके बाद यक ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि ये जो इश्यूज़ हैं, जो 4 इश्यूज़ हैं, वो हॉन्ट न करें इन ताल्लुकात को। तो बांग्लादेश की प्रेस रिलीज़ें तो ये एक लिहाज से कंफर्म कर ही दिया ना कि ये इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, और इनका बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इनका सलूशन मांग रही है, और साथ कह भी रही है कि सॉलिड फाउंडेशन फॉर एंड्योरिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग बायलैटरल रिलेशंस, यानी कि अगर आपने सॉलिड मजबूत बुनियाद रखनी है दो तरफ़ा ताल्लुकात की बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, तो फिर इन जो ये सलूशन, ये जो इश्यूज़ हैं, इनका सेटल होना पड़ा। बिल्कुल। पाकिस्तान का जो प्रेस रिलीज़ था वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उन्होंने सब अच्छी बातें की, और आखिरी पैराग्राफ में और यही बात कहनी चाहिए थी जो बिल्कुल ठीक कही हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ारत ख़ारिजा ने, कि डार साहब emphasized the need for adopting a forward-looking approach in bilateral relations with a focus on mutual respect and mutual benefit. कि हमें फॉरवर्ड मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, माजी में हमें नहीं रहना चाहिए।
ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب اصل معاملہ دیکھیے ہے کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہی 4 ایشوز کے بارے میں بنگلہ دیش میں، تو انہوں نے بڑا کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ان کو یہ لائن نہیں لینی چاہیے تھی، تھوڑی بہت ڈپلومیٹیکلی اس کو ہینڈل کرتے، رادر دین کہ بڑا الجھا دیا انہوں نے چیزوں کو، جس کا اچھا تاثر نہیں گیا بنگلہ دیش کے لوگوں پر۔ صحیح۔ انہوں نے ریفرنسز دیے 1974 کا جو ٹرائی پارٹائٹ پروٹوکول ہے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا 9 اپریل 1972، جی۔ اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا دورہ ہوا تھا بنگلہ دیش کا جولائی 2002 میں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ رادر دین مطلب بالکل کھل کے بات کرنے سے بعض اوقات سفارتکاری میں پرابلمس تو ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا بہت آپ ڈیفلیکٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ میں اپنے ناظرین کی ذرا دلچسپی کے لیے یہ جو 9 اپریل 1974 کا ٹرائی پارٹائٹ سے فریقی جو ایگریمنٹ ہے اس کا پیراگراف 15 پڑھ لیتا ہوں، جی شور، جو کہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اچھا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 1974 میں، جس طرح میں نے پہلے کہا۔ پیراگراف 15 یہ کہتا ہے، ان دا لائٹ آف دا فور گوئنگ اینڈ ان پرٹیکولر having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. جی۔ It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement. یعنی کہ یہ بات ہے کہ اس وقت کی حکومت جو کہ مجیب الرحمان کی حکومت تھی 1974 میں، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، اور جو ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں دونوں سائڈ سے ہو سکتی ہیں، پاکستان سے شاید کوئی زیادہ ہوئی ہوں، ان کو ہم معاف بھی کر دیں گے اور بھول بھی جائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو یہ پیراگراف 15 یہ کہتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف دورہ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا جولائی 2002 میں۔ جی۔ اس میں کیونکہ بنگلہ دیش کی ڈیمانڈ پھر بھی رہی، حالانکہ مجیب الرحمان کے ہوتے ہوئے یہ ڈیمانڈ دوبارہ نہیں کی گئی۔ مجیب الرحمان صاحب کو میرے خیال میں 1975 میں پھر قتل کیا گیا تھا، اس وقت تک یہ ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ پاکستان فارملی اپولوجائز کرے، یہ باتیں بھی نہیں تھیں۔ یہ باتیں دوبارہ شروع ہوئیں 2008 میں جب الیکشنز ہوئے، اور 2009 میں جب شیخ حسینہ نے اقتدار سنبھالا۔ صحیح۔ اس سے پہلے 2002 میں جس طرح میں نے ذکر کیا، شیخ اپنا پرویز مشرف صاحب جاتے ہیں بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان کے، وہاں وہ اپالوجی تو نہیں کرتے بٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا۔ اٹس اے کائنڈ آف این اپالوجی، ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ماضی میں ہوا تو اس پہ ہمیں افسوس ہے۔ تو یہ خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی بس اب آگے بڑھیں۔ لیکن اب شیخ حسینہ 2009 میں آتی ہیں، جنوری فیبری میں، انہوں نے پھر وہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جی فارمل اپالوجی دیں، یہ کریں وہ کریں، ایسٹس کی بات ہوئی، ریپیٹریشن کی بات ہوئی، تو وہ 4 جو ایشوز ہیں ان کو دوبارہ ہے، اور سب چیزوں پہ مطلب جو تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات تھی ان پہ وہ اس پہ کہا کہ اب آگے ہم نہیں بڑھ سکتے جب تک یہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ پھر انہوں نے ٹرائل بھی شروع کر دیے، وہ جو انٹرنیشنل کیا ہے کرمنل ٹریبونل بھی بنا دیا، کرائم ٹریبونل بھی بنا دیا انہوں نے، اس کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو بھی ان پہ مقدمات شروع کروا دیے جو کہ پاکستان حق میں تھے پاکستان کے، پھر کچھ لوگوں کو جماعت اسلامی کچھ رہنماؤں کو سزائے موت بھی دے دی، تو اس سے تعلقات مزید خراب ہو گئے اور جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے 1974 کا ایگریمنٹ تو بڑا واضح ہے، جی، جو یہ کہتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ
کوئی حرج نہیں ہے فارمل اپالوجی کرنے میں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ 1974 کا ایگریمنٹ بڑا کلیئر ہے جی، اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے اگر ریگریٹ کر دیا ہے تو بس بات کو آگے بڑھائیں. تو مجھے بھی ذرا بنگلہ دیش کا جو پریس ریلیز ہے تھوڑی اس سے مایوسی تو ہوئی ہے، سچی بات ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک درست ہے کہ بنگلہ دیش کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان دا سینس کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں یا اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کی دانست میں اس کو ایوائڈ کرنا مشکل تھا. ان کے خیال میں بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ بڑا کلوزلی واچ کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے وزٹ کو، تو گورنمنٹ کے لیے انٹرم گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان 3-4 ایشوز کو، خاص طور پہ اپالوجی کے ایشو کو وہ اگنور کر سکتے. تو انہوں نے مینشن تو کیا ہے ڈار صاحب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پریس ریلیز میں اس کو بہتر طریقے سے وہ ایڈریس کر سکتے تھے ان ایشوز کو، رادر دین کو خاص طور پہ جو آخر میں جو لینگویج ہے وہ مجھے تھوڑا سا اس پہ میں بھی انکمفرٹیبل ہوں. صحیح. لیکن جو چیف ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر محمد یونس کے ساتھ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اپنے اسحاق ڈار صاحب اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے تھے اس کویسچن کو، میرا بھی اپنا خیال یہ ہے کہ رادر دین یہ کہنا کہ جی بس یہ ایڈریس ہو چکا ہے اور اب ہمیں یہ کرنا، اب اس میں ہم بالکل پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں اسلام کو، انہوں نے مسلمانوں کا دیا کہ مسلمانوں کی تو یہ روایت رہی ہے کہ معاف کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن اتنی تو تفصیل میں جانا نہیں چاہیے تھا. ان کو معلوم تھا کہ ایک ایشو ہے جو کہ شیخ حسینہ نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے، اب لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ بٹھا دیا تو ایک ذہن میں ہے ان لوگوں کے. تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ ٹو یو کہ اگر آپ جو پیراگراف 15 ہے 1974 کا بس وہ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا اس اسٹیج پہ، تو بات ختم ہو جاتی. لیکن وہ بہت ڈیٹیل میں چلے گئے اور انہوں نے بالکل نو کہہ دیا. نو ایک لحاظ سے چلیے ٹھیک بھی ہے کہ اپ فرنٹ آپ نے نو کہہ دیا. اب دیکھیے تو انٹرم سیٹ اپ ہے نا جی، اگلا معاملہ تو ہوگا فیبرری میں جب الیکشنز ہو جائیں گے، نئی حکومت آئے گی، پھر کیا آیا نئی حکومت کس کی بنتی ہے وی ڈو ناٹ نو، کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے یا دا نیشنل سٹیزن پارٹی ایک نئی بنی ہے اسٹوڈنٹس کی یا BNP کی بنتی ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح شیخ حسینہ کے زمانے میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی یہ چیزیں، وہ تو چونکہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی نا، وہ اور معاملہ تھا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اب ایک پازیٹیو مومنٹم جنریٹ ہو چکا ہے، بالکل، اور اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن بن گیا ہے، نالج کوریڈور بن گیا ہے، انٹیلیجنس اور ڈیفنس ایریاز میں کوآپریشن ہو رہی ہے، تو وی شوڈ بی فارورڈ لوکنگ، جس طرح ہماری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، rather than to be stuck in the past. اگر اس میں رہیں گے ماضی کے اسیر بن جائیں گے تو پھر تو کچھ آگے نہیں بڑھے گا. صحیح، ویری رائٹلی سیڈ. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد مزید موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس.